ناظرین، گوجرانوالہ کو ویسے تو پہلوانوں کا شہر کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ پہلوانوں کا شہر ہے بھی۔ یہاں بہت بڑے بڑے پہلوان رہ چکے ہیں اور ابھی بھی یہاں پر بہت سے پہلوان موجود ہیں۔ لیکن گوجرانوالہ کے متعلق جب بھی بات کی جاتی ہے تو بڑے مزے کا خیز انداز میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ کھانے کے بہت شوقین ہیں، پیٹو ہیں، اور ان کی جو سوچ ہے وہ کھانے تک محدود ہے۔ لیکن مجھے یہ آپ کو بتاتے ہوئے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ گوجرانوالہ کے جو لوگ ہیں ان کی اب جو سوچ ہے وہ بدل رہی ہے، مختلف چیزوں کو دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بدل رہا ہے، معاشرے کو دیکھنے کا طریقہ ان کا بدل رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ایک سیشن کی، ایک ورکشاپ کی، جو کہ کچھ دن پہلے گوجرانوالہ میں منعقد کیا گیا۔ یہ ورکشاپ ایک ادارہ تحقیق و تعلیم کی جانب سے منعقد کیا گیا، جس میں ایک دن انہوں نے جو ورکنگ جرنلسٹ تھے ان کو مدعو کیا، اور ایک دن جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ تھے ان کو وہاں پر بلایا۔ میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ مجھے بھی وہاں پر مدعو کیا گیا، میں وہاں پر گیا، بہت اچھے سے ویلکم کیا گیا ہمارا، اور اس کے علاوہ انٹرٹین کیا گیا۔ اور سب سے اس سیشن کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ گوجرانوالہ سے خواتین، گوجرانوالہ کی جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے بھی اس سیشن میں شرکت کی، انہوں نے بھی وہ سیشن اٹینڈ کیا۔ وہاں پر ہم پہنچے، وہاں پر ہمیں بہت زیادہ، وہاں پر ایک ہیلدی قسم کی ڈائلاگ ہوئی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے بات کی، ہم نے سنی اور بس آگے، ایسے نہیں۔ وہاں پر ہیلدی ڈائلاگ ہوئے، انہوں نے بات کی، ہم نے سوال کیا، مختلف سوالات تھے ہمارے ذہن میں، ہم نے وہ سوالات ان کے سامنے رکھے، انہوں نے ان کے جوابات ہمیں دیے، پھر ہم نے سوالات کیے۔ وہاں پر ایک نامور ملک کے صحافی ہیں سبوق سید صاحب، ان سے ملاقات کرنے کا موقع ملا، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اس کے علاوہ گفٹ یونیورسٹی سے ڈاکٹر وسیم عباس صاحب ہیں، ان کا سیشن لیا، وہاں پہ ان کا سیشن اٹینڈ کیا۔ انہوں نے مائنورٹیز کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ، ہمیں وہاں پر جو ہے اس کا ایجوکیٹ کیا۔ اور اس کے علاوہ ایک تھے ڈاکٹر اکرم ورک صاحب، ان کا سیشن انہوں نے تو اس طرح سے ایک کم وقت میں بہت زیادہ جو باتیں ہیں تھوڑے سے وقت میں ہم تک پہنچائیں۔ تو بہت ہی ایک ہیلدی قسم کا سیشن رہا ہمارے لیے، بہت کچھ وہاں سے سیکھنے کو ملا مائنورٹیز کے حوالے سے، اور نفرت انگیز جو سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہے اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جاتا ہے۔ اور مائنورٹیز کے حوالے سے بہت سے ایسے سوالات جو ہمارے مائنڈ میں تھے، جن کے جوابات ہمارے پاس نہیں تھے، وہ ہم نے ان کے سامنے رکھے، ان کے جواب ہمیں انہوں نے دیے۔ ڈاکٹر اکرم صاحب نے ہمیں بتایا کہ مائنورٹیز کے حوالے سے اسلامک ٹیچنگ کیا ہے، اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا ہے آپ نے۔ سبوق سید صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہمارا آئین اس کے متعلق کیا کہتا ہے۔ کوئی بھی مطلب اگر ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ اکثر کا دیہاتوں میں کوئی غیر مسلم ہے، آپ کہہ لیں کہ عیسائی ہے کوئی، تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، اور بعض کا تو بڑی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن اس سیشن کے بعد جہاں پر انہوں نے ہم جیسے جو ہے طلباء کو بلا کر ان کو یہ بات سمجھائی، اور آئین کے مطابق سمجھائی، اسلام کے مطابق سمجھائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو سیشنز ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے گوجرانوالہ میں۔ یہ گریس روٹ لیول پہ، مطلب کالجز میں ہونے چاہیے، یونیورسٹیز میں ہونے چاہیے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتے رہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وہاں پر ہوتے ہیں، اس کا بھی جو ہے امپیکٹ تو آتا ہے۔ لیکن اگر یہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں چھوٹے لیول پر بھی ہوں، جہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہ گائیڈ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ کس طرح سے ان جو شر پسند عناصر ہیں، یہ ہمیں وہاں پر بتایا گیا کہ جب بھی ایسے کچھ واقعات دیکھنے ہمیں آتے ہیں پاکستان میں، تو اس کے پیچھے کچھ شر پسند عناصر ہوتے ہیں جن کا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے اس میں، اور اس وجہ سے وہ واقعات ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح سے خبر کی تصدیق کرنی ہے، خبر کی تصدیق کے حوالے سے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کی واضح آیت موجود ہے، احادیث موجود ہیں کہ آپ نے خبر کی تصدیق کرنی ہے، ویسے ہی آگے نہیں پھیلانی۔ تو فیک انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، وہ بتایا گیا کہ اس کو کبھی بھی آپ نے کنوے نہیں کرنا آگے، اور نہ ہی آپ کو کرنا چاہیے۔ تو اوور آل یہ بہت اچھا ایک سیشن تھا ہمارے لیے، اور میں دوبارہ سے بہت زیادہ مشکور ہوں ادارہ تعلیم و تحقیق کا، ڈاکٹر وسیم عباسی صاحب کا، کہ جنہوں نے ڈاکٹر وسیم عباس صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں وہاں پر مدعو کیا۔